تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 204 تا 214۔ آگے کا مضمون۔ اوپر حج کے بیان کے سلسلے میں آخر میں یہ بات جو آ گئی تھی کہ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیاوی تمنا براریوں ہی کا ذریعہ بناتے ہیں، آخرت کی طلب سے ان کے سینے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ وہیں سے کلام منافقین کے ذکر کی طرف مڑ گیا، اس لیے کہ جو لوگ اتنے دنیا طلب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کریں، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ذکر کی مناسبت سے چند آیتوں میں منافقین کے کردار پر تبصرہ بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی پکے اہل ایمان کا جو کردار ہونا چاہیے اس کا ذکر بھی آ گیا، اور ان کو بعض مناسب موقع ضروری تنبیہات بھی کر دی گئیں تاکہ منافقوں کی منافقانہ روش کے لیے کسی ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ ترجمہ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی دلی نیت پر خدا کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ کٹر دشمن، اور جب وہ تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھیتی اور نسل کو تباہ کریں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو گھمنڈ ان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ ایسوں کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت میں پورے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر تم ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آ چکی ہیں پھسل گئے تو جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب تو یہ لوگ صرف اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ نمودار ہو جائے بدلیوں کے سائے میں اور اس کے فرشتے اور معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ امور اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، جو اللہ کی نعمت کو اس کے پانے کے بعد بدل ڈالے تو اللہ سخت پاداش والا ہے۔ ان کافروں کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی کھبا دی گئی ہے اور یہ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہ ان پر بالا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی امت بنائے گئے تھے، انہوں نے اختلاف پیدا کیے تو اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی قول فیصل کے ساتھ، تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو یہ دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت آ چکی تھی، محض باہمی زدم زدہ کے سبب۔ بس اللہ نے اپنی توفیق بخشی سے اہل ایمان کی اس حق کے معاملے میں رہنمائی فرمائی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی ان حالات سے سابقاً پیش نہیں آیا جن سے تمہارے اگلوں کو پیش آیا؟ ان کو آفتیں مصیبتیں پہنچیں اور وہ اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب نمودار ہوگی۔ بشارت ہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف۔ جن لوگوں کے کردار کمزور ہوتے ہیں عموماً وہ گفتار کے بڑے غازی ہوتے ہیں۔ یہ اپنی عملی کمزوریوں پر اپنی چرب زبانی اور خوش گفتاری سے پردے ڈالنے اور مخاطب کی نیک نیتی اور کریم النفسی سے فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے طرز عمل کے بارے میں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے منافقین میں بھی ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا۔ یہ لوگ کھاتے پیتے، سہل پسند، تن آسان اور چرب زبان تھے، شکلیں اچھی، لباس صاف ستھرے، مجلسی آداب میں مشتاق، لیکن دل کے بودے اور عمل کے چور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اسلام کی حمایت میں آسمان و زمین کے کلابے ملاتے، لیکن جب وہاں سے ہٹتے تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اسلام کی مخالفت کی راہ میں ہوتی۔ انہی لوگوں کی تصویر سورہ منافقون میں ان الفاظ میں کھینچی گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ المنافقون 4 ترجمہ۔ اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کی شکلیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کی چرب زبانی کی وجہ سے تم ان کی بات سنتے ہو، لیکن حقیقت میں یہ لکڑی کے کندوں کے مانند ہیں جن کو ٹیک لگا دی گئی ہو۔ یہ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر وار سمجھتے ہیں، اصلی دشمن یہی ہیں، پس ان سے بچ کر رہو، اللہ انہیں ہلاک کرے گا۔ اس طرح اوندھے ہوئے جاتے ہیں، یعنی ان کے پلے ہوئے جسم اور پالش کی ہوئی شکلیں بظاہر دل کو لبھاتی ہیں، اور ان کی چکنی چپڑی باتیں جو یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں حمایت اسلام کے جوش میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے تمہیں دلکش معلوم ہوتی ہیں اور تم ان کی یہ باتیں سنتے ہو، لیکن حقیقت میں یہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں۔ ان کے سینوں میں نہ دل ہے، نہ ایمان، نہ اسلام۔ یہ بالکل لکڑی کے کھوکھلے کندوں کی مانند ہیں جن کو گویا لباس پہنا کر دیواروں سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ دولت ایمان سے محروم ہونے کے سبب سے یہ انتہا درجے کے بزدل ہیں، اس وجہ سے یہ خطرے کو اپنے ہی اوپر آتا دیکھتے ہیں اور اپنی اس بزدلی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمہاری توجہ ہٹانے کے لیے تو دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے خطرہ ہیں، لیکن اسلام کے لیے حقیقی خطرہ خود ان کے نفاق اور ان کی بزدلی کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے ان کی طرف سے پوری طرح ہوشیار رہو۔ بعینیہ یہی بات اس زیر بحث آیت میں فرمائی گئی ہے کہ جہاں تک ان کی باتوں کا تعلق ہے یہ دل کو بڑی منہ لینے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ملمہ کی ہوئی ہیں، اور اس ملمہ کی یہ مصنوعی آب و تاب چند روزہ ہے۔ اس دنیا میں بے شک وہ ان جھوٹے موتیوں سے لوگوں کو جل دینے کی کوشش کر سکتے ہیں،
لیکن ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب جھوٹے اور سچے اور کھرے اور کھوٹے میں امتیاز ہو جائے گا اور ان کے چہرے کی یہ پرفریب نقاب اتار دی جائے گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی نیت پر خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ خدا کو گواہ ٹھہرانے کے معنی خدا کی قسم کھانے کے ہیں۔ منافق کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معتبر ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ اس کے پاس چونکہ کردار کی حجت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہر قدم پر قسم کے بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جھوٹا آدمی اپنی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مخاطب اس کی بات اس وقت تک باور نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس کو قسم کھا کر یقین نہ دلائے۔ ایک راست باز اور صاحب کردار اپنے عمل پر اعتماد کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی گرفت ہوتی ہے تو وہ اپنے عمل ہی کی دلیل سے اس کی مدافعت کرتا ہے۔ لیکن ایک منافق کے پاس چونکہ عمل کا سہارا نہیں ہوتا، اس وجہ سے جب اس پر کوئی گرفت ہوتی ہے تو وہ قسم کو اپنی ڈھال بناتا ہے اور اسی کے سہارے لوگوں کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ منافقون میں منافقین کے اس کردار کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ منافقون 1 تا 2۔ ترجمہ: جب تمہارے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح وہ اللہ کے راستے سے رک گئے، اور بہت ہی برا ہے وہ حرکت جو یہ کر رہے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، خصام خصمہ کی جمع ہے اور الدّہ کے معنی شدید الخصومہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ان کی باتیں تمہارے سامنے بڑی چکنی چپڑی ہوتی ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر تمہارے اور اسلام کے خلاف نہایت شدید قسم کا بغض اور حسد بھرا ہوا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ منافقون میں ہم العدو فاحذرہم، اصلی دشمن وہی ہیں، ان سے بچ کر رہو کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، یعنی تمہارے سامنے تو ان کی باتیں بڑی دل لبھانے والی ہوتی ہیں، لیکن تمہارے پاس سے ہٹنے کے بعد ان کی ساری بھاگ دوڑ فساد فی الارض کی راہ میں ہوتی ہے۔ فساد فی الارض سے مراد، جیسا کہ ہم آیت 11 کے تحت واضح کر چکے ہیں، اللہ کی بندگی اور اطاعت کی اس دعوت کی مزاحمت و مخالفت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ زمین کے تمام امن و عدل کا انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی اور اسی کی اطاعت میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کی اطاعت میں سب کے سب داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اس بندگی و اطاعت میں داخل ہو جانے کے بعد شیطان کے لیے دراندازیوں اور فساد کی تمام راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ بصورت دیگر تمام نسل انسانی شیطان کی فساد انگیزیوں کی آجگاہ بنی رہتی ہے، اور وہ برابر بغض اور عداوت کی آگ بھڑکاتا رہتا ہے جو حرث اور نسل دونوں ہی کی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ اہل عرب نے اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں اس صورتحال کا اچھی طرح تجربہ کر لیا تھا، اس وجہ سے ان کے لیے یہ اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ تباہی کے اس جہنم سے خلق خدا کو نکالنے کے لیے سلم و اطاعت کی وہ دعوت کتنی بڑی رحمت و برکت تھی جو قرآن نے پیش کی تھی، اور پھر انسانیت کے کتنے بڑے دشمن تھے جو لوگ اس دعوت کی مخالفت کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ دنیا اسی جہنم میں پڑی جلتی رہے۔ واللہ لا يحب الفساد، یعنی بظاہر وہ کتنی ہی چکنی چپڑی باتیں کیوں نہ کریں اور اسلام اور پیغمبر کی دوستی کا دم کیوں نہ بھریں، لیکن وہ اللہ کی نظروں میں کوئی مقام کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جب
تو کہ وہ اپنے طرز عمل سے اس فساد کو ہوا دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں تمام انسانیت کی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی ہے تو وہ اس کی فلاح و بہبود کو پسند کرتا ہے، اس میں فساد اور مفسدین کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاسم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد۔ اسلام دوستی اور دینداری کے ایسے جھوٹے دعوے داروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ان کی کسی خلاف اسلام حرکت پر گرفت کی جائے اور ان کی توبہ اور اصلاح کی طرف توجہ دلائی جائے تو ان کے پندار کو بڑی چوٹ لگتی ہے۔ وہ اپنی کمزوری و بے اعتمادی اور احساس قہتری کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ انہوں نے اپنی کمزوری تسلیم کر لی تو ان کا سارا بھرم ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ اپنی اکڑ میں کوئی خم نہیں پیدا ہونے دیتے۔ منافقین کے اس خاص پہلو کی طرف سورہ منافقون میں ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ المنافقون آیات 5 تا 6 ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ کر توبہ کرو، اللہ کا رسول بھی تمہارے لیے خدا سے مغفرت مانگے گا، تو وہ اپنی گردن موڑ لیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ استکبار کے ساتھ اعراض کرتے ہیں۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ بدعہدوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ نساء کی یہ آیتیں بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ نساء 61 تا 64 ترجمہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اللہ کی اتاری ہوئی چیز اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سے بڑی بے پرواہی سے گریز کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا کیا ہوگا جب ان کے اعمال کی پاداش میں ان کو کوئی مصیبت آ پہنچے گی، پھر یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم ہم نے تو یہ محض خیر خواہی اور سازگاری پیدا کرنے کے جذبے کے تحت کیا۔ اللہ ان کے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تو ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان کو خود ان کے مفاد میں دل نشین بات کہو۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ لوگ اس وقت جب کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تمہارے پاس آتے، پھر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول سے بھی مغفرت کے لیے دعا کا کہتے، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فحسبہ جہنم، پس ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یہ ٹکڑا بالعموم اس موقع پر آیا ہے جہاں یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جن کو دنیا میں ان سنگین شرارتوں کے باوجود ڈھیل دی جاتی ہے تو یہ ڈھیل ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آگے جو جہنم تیار ہے وہ ساری کسر پوری کر دینے والی ہے۔ اس کے ہوتے کے لیے اس دنیا میں کسی عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شرع یشری کے معنی بیچنے کے ہیں۔ یہ اشارہ ہے مخلص اہل ایمان کی طرف جنہوں نے اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے۔ ان کا ذکر یہاں دو پہلوؤں سے ہے۔
ایک یہ کہ ان منافقین کو غیرت آئے جن کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا ہے کہ سب تمہارے ہی جیسے مفاد پرست اور ابن الوقت نہیں ہیں، بلکہ تمہارے ہی آنکھوں کے سامنے اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو اپنا تن من دھن سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کا عہد کر چکے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ دوسرے یہ کہ اس کے ذکر سے ان اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہو جو ان منافقین کے برعکس اللہ ہی کے لیے جینے اور اللہ ہی کے لیے مرنے والے تھے۔ منافقین کے ذکر کے پہلو بپہلو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ اس کے جانباز و وفادار بندے بھی موجود ہیں اور وہی اس کی رافت و رحمت کے سزاوار ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چند اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیع و شراء کا عہد بڑا کٹھن ہے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی ساری زندگی کو بیچ دینا ایک عظیم جہاد ہے جس کے تقاضے بڑے صبر آزما ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اگر اس عہد کے تقاضوں میں ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لغزشوں اور کوتاہیوں کے لیے اس نے توبہ و اصلاح کی راہیں کھلی رکھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سلم کے معنی اطاعت کے ہیں اور مراد اس سے اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی اسلام کے لیے ہیں، لیکن یہ فرق محض ظاہر کا فرق ہے، اس لیے کہ اسلام کی اصل حقیقت اللہ اور رسول کی اطاعت ہی ہے۔ یہ لفظ حرب کی ضد میں بھی آتا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی صلح اور امن کے ہوتے ہیں۔ اس مفہوم میں بھی اسلام کی روح موجود ہے، اس لیے کہ صلح و امن کی اصل راہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی ہے۔ کافہ کے معنی جماعت کے ہیں اور یہ یہاں حال پڑا ہوا ہے۔ قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی یہ اسی شکل میں استعمال ہوا ہے۔ خطاب اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے عام یعنی تمام مسلمانوں سے ہے، لیکن قرینہ دلیل ہے کہ روئے سخن ان منافقین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا ہے۔ ان سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ سچے اور پکے اہل ایمان کی طرح تم بھی اللہ اور رسول کی اطاعت میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس ہدایت کی وجہ یہ ہے کہ ان منافقین کی وفاداری تقسیم تھی۔ ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے مدعی تھے اور اسلام کی حمایت کا دم بھرتے تھے، اور دوسری طرف اسلام کے مخالفین کے ساتھ بھی ان کا ساز باز تھا۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کی اس روش کی طرف اشارے کیے ہیں، مثلاً سورہ محمد میں انہیں لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ سورہ محمد 26 ترجمہ۔ یہ اس وجہ سے کہ ان منافقین نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کا برا منایا یہ کہا کہ ہم بعض معاملات میں آپ ہی لوگوں کی اطاعت کریں گے۔ اللہ ان کی اس رازداری کو خوب جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں للذین کرہوا سے اشارہ یہود اور مشرکین کے لیڈروں کی طرف ہی ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کی مندرجہ ذیل آیات میں بھی ان کی اسی روش کی طرف اشارہ ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ نساء 60 تا 61 ترجمہ۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو مدعی ہیں کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تم سے پہلے اتاری ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات میں فیصلہ کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کا انکار کریں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بڑی ہی دور کی گمراہی میں پھینک دے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف، تو تم ان منافقین کو دیکھتے ہو کہ وہ طرح طرح سے گریز کی راہیں اختیار کرتے ہیں۔
یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ یہاں طاغوت سے مراد یہود کی عدالتیں ہیں، چونکہ ان عدالتوں سے رشوت وغیرہ دے کر خلاف عدل و انصاف فیصلے کرانا بڑی آسانی سے ممکن تھا۔ نیز علماء یہود نے اپنی قطر بیونت سے شریعت کے بہت سے احکام اپنی خواہشات کے مطابق کر دیے تھے۔ اس وجہ سے منافقین اپنے بہت سے معاملات انہی کی عدالتوں میں لے جانے چاہتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان و اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں تو وہ مختلف حیلوں حوالوں سے گریز اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ وفاداری کی یہ تقسیم ایمان و اسلام کے منافی بلکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے۔ یہیں سے شیطانوں کو انسانوں کو گمراہی کرنے کی، جیسا کہ سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت میں اشارہ ہے، نہایت کشادہ راہ مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس فتنہ کے دروازے کو بند کرنے کی ہدایت کی اور حکم دیا ہے کہ سب کے سب بغیر کسی استثناء اور بغیر کسی تحفظ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں داخل ہو جائیں۔ اطاعت کامل کا یہی راستہ امن و عدل کا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلنے والوں کے لیے فوز و فلاح ہے۔ جو لوگ اس سے ہٹ کر کوئی راہ نکالنی چاہتے ہیں وہ بیک وقت کفر و اسلام دونوں سے رسم و راہ رکھنے کی خواہش مند ہیں۔ وہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے روز اول ہی سے اس کی راہ مارنے اور اس کو گمراہی کرنے کا کھلم کھلا الٹیمیٹم دے رکھا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بینات سے مراد وہ تنبیہات و تہدیدات بھی ہیں جو شیطان کی چالوں اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے نہایت تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ واضح اور قطعی ہدایات بھی جو ایمان و اسلام کے تقاضوں کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سورج کی طرح روشن ہدایات و تنبیہات کے بعد بھی تم نے خطاب یہاں منافقین کی طرف ہے، تم نے اپنے ازلی اور کھلے ہوئے دشمن ہی کے نقش قدم کی پیروی کی، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا کی پکڑ سے تم کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ خدا عزیز و حکیم ہے۔ عزیز کی صفت کے حوالے سے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ایک تو اس حقیقت کی طرف کہ خدا کوئی کمزور و ناتواں ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ غالب و توانا ہے، تو جو اس کی تنبیہات کے باوجود شیطان کی پیروی کریں گے ان کو وہ اس عذاب میں ضرور پکڑے گا جو شیطان کے پیرووں کے لیے اس نے مقدر کر رکھا ہے اور جس کی اس نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے۔ دوسرا اس طرف کہ جو لوگ ان واضح ہدایات کے بعد بھی راہ حق کو چھوڑ کر شیطان ہی کی پیروی اختیار کریں گے وہ خدا کا کچھ بگاڑیں گے نہیں بلکہ اپنا ہی بگاڑیں گے، اس لیے کہ خدا عزیز ہے، یعنی ہر نفع و نقصان سے بالا تر۔ اسی طرح حکیم کی صفت بھی یہاں دو حقیقتوں کو نمایاں کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس دنیا کا خالق حکیم ہے، اور اس کے حکیم ہونے کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ وہ اپنی ہدایت پر جمے رہنے والوں اور اس سے منحرف ہونے والوں کے درمیان ان کے انجام کے لحاظ سے امتیاز کرے۔ اگر وہ ان میں کوئی امتیاز نہ کرے بلکہ دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے یا دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ایک حکیم نہیں بلکہ ایک کھلنڈرا ہے، اور یہ دنیا ایک پرحکمت اور بامقصد کارخانہ نہیں بلکہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا ہے۔ دوسری یہ کہ بدی اور نیکی کے نتائج کے ظہور میں جو دیر سویر ہوتی ہے وہ سب حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ بسا اوقات شیطان کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور بسا اوقات اہل حق کسی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس سے نہ تو اہل باطل کو مغرور ہونا چاہیے نہ اہل حق کو مایوس، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مہلت اور یہ آزمائش دونوں خدائے حکیم و دانا کی حکمت پر مبنی ہے، اور اس حکمت کے تحت اس کے قوانین اور ان کے نتائج بالکل قطعی اور اٹل ہیں، ان میں سرے منہ فرق ممکن نہیں ہے۔